السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ حاضرین کرام، فتنوں کا زمانہ، عقائد کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ حال ہی میں ایک عالم دین دنیا سے چلے گئے۔ میرے خیال میں پاکستان میں سب سے پہلے دو ایسے علماء گزرے ہیں جن لوگوں نے حیات النبی کے عقیدے کا انکار کیا ہے۔ سادہ لوگ ان باتوں کو سمجھ نہیں رہے اور انہوں نے عقائد اہل سنت الجماعت کا بھی انکار کیا ہے۔ بظاہر اقرار کرتے ہیں لیکن وہ انکاری، اور اس کے مقابل اس نے اشاعت توحید و سنہ اپنی جماعت کھڑی کر دی۔ ایک پنڈی سے مولانا غلام اللہ خان تھے اور ایک ثوابی سے مولانا محمد طاہر پنجپیری۔ یہ دونوں پر ابن قیم، ابن تیمیہ، ابن رجب حنبلی ان کا جو اثر تھا ان کے رنگ برنگین تھے۔ بظاہر تو یہ حنفی کہلاتے ہیں لیکن ان لوگوں نے عقائد اہل سنت الجماعت، اکابرین کے دیوبند کے عقائد کا انکار کیا ہے۔ میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے المحند علی المفند۔ یہ کتاب جو ہے عقائد اہل سنت الجماعت کے معتبر شخصیات علماء کرام مفتیان دین عظام نے لکھی ہے، اور اس میں عقائد اہل سنت الجماعت کا اضافہ کیا کہ مفتی عبدالشکور ترمذی نے تصدیقات اور قدیمہ و جدیدہ، اور یہ تالیف ہے فخر المحدثین مولانا خلیل احمد سہارنپوری قدس اللہ العزیز۔ اب بات یہ ہے کہ اگر اس کتاب کا آپ مطالعہ کریں، المحند علی المفند، یعنی عقائد اہل سنت الجماعت دیوبند، اکابر دیوبند کے عقائد کیا تھے، تو اس میں آپ لوگوں کو پہلے پیج پہ جب آپ فہرست عنوانات پہ آئیں گے تو پہلا تمہید اور باعث تحریر تصنیف اور شدر حال سے متعلق سوالات اور اس کے جوابات، تو 3 اور 4 پہ جب آپ آئیں گے تو تصول بالنبی اور والاولیاء والصالحین، یعنی 3-4 نمبر میں آئیں گے تو آپ کو وسیلے کے استعانت مظہر اون الہی بن کر مستقل، اللہ کے لیے غیر مستقل ہو کر توسل استعانت بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم والاولیاء والصالحین، پھر حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان اور عقیدہ، پھر اسی طریقے سے افضل ہونا، خاتم النبیین ہونا، اور قبر اطہر پر دعا کا طریقہ، ائمہ اربعہ کی تقلید کا حکم، یہ سارے مسائل انہوں نے لکھے ہیں۔ پھر قادیانیوں کے بارے میں بھی اہل سنت الجماعت کا عقیدہ، اور اس پر تصدیقات علماء دیوبند کے جو اس وقت کے جلیل القدر علماء تھے، جس طرح محمود الحسن عسیری مالٹا، مفتی عزیز الرحمن مفتی اعظم، امیر حسن امروہوی، مولانا شرف علی تانوی، شاہ عبدالرحیم ریپوری، حکیم محمد حسن، قدرت اللہ مراد آبادی، حبیب الرحمن دیوبندی، مولانا محمد احمد، مولانا غلام رسول، مولانا محمد سہول، عبدالصمد، محمد اسحاق، ریاض الدین، مفتی کفایت اللہ دلوی، مولانا ضیاء الحق، مولانا محمد قاسم نانتوی، مولانا عاشق الہی میٹھی، مولانا سراج احمد، مولانا محمد اسحاق، مولانا حکیم مصطفیٰ، مولانا حکیم محمد مسعود گنگوہی، مولانا محمد یحییٰ سہارنپوری اور مولانا کفایت اللہ سہارنپوری۔ پھر اس کے بعد مولانا شفیع صاحب محمد، یہ پھر اس کے بعد تصدیقات جدیدہ، قاری محمد طیب محتمم دارالعلوم دیوبند، مفتی محمد شفیع صاحب، ظفر احمد عثمانی شیخ الاسلام، مولانا محمد یوسف بنوری، مولانا خلیل احمد جلندری، مولانا مفتی جمیل احمد تانوی، مفتی محمود صاحب، مولانا شمس الحق افغانی، مولانا سید حامد میاں، مولانا علی محمد، مفتی عبدالقادر محمد شریف کشمیری، سید صادق حسین، مولانا محمد علی جلندری، مولانا محمد ایوب بنوری، مولانا فضل غنی، مولانا فیض احمد، مولانا سرفراز خان صفدر۔ یہ اکابرین دیوبند کے اس پہ تصدیقات ہے۔ توسل، استعانت بالاولیاء والصالحین اور صوفیہ کے اذکار و اشعال اور عقیدہ
حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک عالم دین تھے، دنیا سے چلے گئے، اور وہ بہت دلے سے فخر سے کہہ رہے تھے میں مماتی ہوں، میں مماتی ہوں. یاد رکھیے گا المہند علی المفند اس پہ مہر ہے. آپ علماء عقائد اکابرین دیوبند اہل سنت الجماعت سے خارج ہے. جو حیات النبی کے قائل نہیں ہے، جو تصوف کے قائل نہیں ہے، مذاہب اربعہ کے قائل نہیں ہے، حیات النبی کے قائل نہیں ہے، توسل والاستعانہ کے قائل نہیں ہے، والاولیاء والصالحین کے قائل نہیں ہے، تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ عقائد اہل سنت والجماعت سے خارج ہے. میں نہیں کہہ رہا، یہ کتاب کہہ رہا ہے. اور ایک اور عالم دین تھا، اس سے ایک سوشل میڈیا پہ یوٹیوب پر اس نے تو اہل سنت خیر سے المہند علی المفند سے انکار بھی کیا کہ یہ علماء دیوبند کی کتاب ہے نہیں. اتنے اکابرین نے اس پہ تصدیقات کی ہیں، مہر کیے ہیں، دستخط کیے ہیں. یاد رکھیے گا میں اہل سنت الجماعت اکابرین دیوبند کی بات بتا رہا ہوں کہ وہ حیات النبی کے قائل تھے، توسل کے قائل تھے، استعانت کے قائل تھے، والصالحین والاولیاء اس کے قائل تھے مظہر اون الہی ہو کر. اور حیات النبی پہ میں علماء دیوبند سے 150 سے کتب کا حوالہ دے سکتا ہوں، اس کی بھی آپ انکار کریں گے. چلو اہل سنت والجماعت سنی بریلوی تو قائل ہے ہی ہے نا. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اکابرین دیوبند قائل نہیں ہے؟ یہ کتاب. اور حیات النبی پہ خیر سے اکابرین دیوبند کے علماء نے بڑی کتابیں لکھی ہیں. تو یاد رکھیے گا یہ لوگ اہل سنت الجماعت کے عقائد سے خارج ہیں، ان لوگوں نے بغاوت کی ہے. تو اگر یہ کہہ دے کہ میں مماتی ہوں تو آپ کو ممات مبارک ہو. لوگ اللہ کو نہیں مانتے تو آپ بھی نہ مانیں، لوگ رسالت کو نہیں مانتے تو آپ بھی نہ مانیں، لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساری دنیا نہیں مانتے تو آپ بھی نہ مانیں. آپ کے نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن اہل سنت الجماعت کی عقائد کی حفاظت، اہل سنت الجماعت کے عقائد کے نظریات اور ان کے عقائد ہم انشاءاللہ خانقاہی سسٹم میں رہتے ہوئے ہم اس کا دفاع کریں گے. ہماری آواز انشاءاللہ کوشش کریں گے جگنو طرح لوگوں کو پہنچائیں گے. فرقواریت سے بالا تر، تعصب سے بالا تر، حسد سے بالا تر، بغض سے بالا تر، اور ان الدین عند الاسلام کی حسن کے لیے بغیر کسی پر انگلی اٹھائے ہوئے ہم حیاتی ہے، ہم حیات النبی کے قائل ہیں. اور حرمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہمارے اولاد، ہماری جان، ہمارے والدین بھی قربان. ہم بزرگان دین کی توسل کے قائل ہیں، ہم وسیلے کے قائل ہیں، ہم خانقاہی سسٹم کی قائل ہیں، ہم عقائد اہل سنت الجماعت کے قائل ہیں. ہم عرس بھی کریں گے، ہم روحانی اجتماع بھی کریں گے، ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریں گے، ہم 11ویں شریف بھی کریں گے، ہم قرآن خوانی بھی کریں گے، ہم حصال ثواب بھی کریں گے، ہم تیجا بھی کریں گے، ہم 40واں بھی کریں گے، اور ہم نماز جنازے کے بعد دعا بھی کریں گے. شریعت کے پیرامیٹر دائرے کے اندر قرآن اور سنت کی روشنی میں، فقہاء کرام کی تعلیمات کی روشنی میں، اور صوفیہ کرام کی تعلیمات کی روشنی میں. کوئی لوگ قرآن کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، کوئی اہل سنت الجماعت کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. یہ عقائد کے ساتھ کلواڑ ہے. مرکزیت جو ہے، اللہ کو تو سارے جہان مانتے ہیں، رسول اللہ کو نہیں مانتے. مرکزیت رسالت کو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب تک آپ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں. یہ کون سا عقیدہ ہے کہ مردے نہیں سنتے؟ آپ جو اس پر میرا پہلے بھی ویڈیو تھا، میری تحریریں بھی ہیں، میری تقریریں بھی ہیں. وہ دو آیات وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ أَوْ وَتُرْزَقُونَ، یہ دو آیاتیں اس بات میں ہے
وہ 2 آیاتیں جو نفی میں ہیں وہ تو کافروں کے لیے تھے. کافروں کی آیاتیں آپ مسلمانوں پہ اپلائی کرتے ہیں. جہاں قرآن مجید میں من دون اللہ کی بات آتی ہے، غیر اللہ کی بات آتی ہے، اسے یہ اولیاء بناتے ہیں، صلحاء بناتے ہیں، انبیاء ملاتے ہیں یہ ظالمین لوگ، اور کہتے ہیں وہ بہت بڑے شیخ القرآن گزرے ہیں. خواب میں گزرے ہوں گے. شیخ القرآن بننا کوئی مذاق ہے؟ اور جہاں پر ظالمین کی آیاتیں ہیں وہاں سے یہ مسلمان بناتے ہیں. پہلے تو سمجھو کہ من دون اللہ کا صیغہ قرآن میں جہاں آیا ہے، کیا اس وقت داتا صاحب تھے، پیر بابا تھے، سدھو بابا تھے، کاکا صاحب تھے؟ وہ تو بت تھے. وہاں قرآن کا جو مدنی دور ہے کعبۃ اللہ میں کیا تھے؟ بت. تو من دون اللہ وہ تو بتوں کی بات ہو رہی ہے. آپ نے وہاں سے اولیاء بنا دیے. ادھر اولیاء تھے اس وقت. قرآن کی مفہوم کو سمجھے، شان نزول کو سمجھے، قرآن کو تفکر و تدبر سے پڑھے. اپنی رائے سے تو ہر کوئی نتو خان بنا ہے، قرآن کی احادیث کا انکار کرتے ہیں. تو یہ فتنے جو ہیں نا یہ اور بھی مزید ہوں گے. کوئی قرآن کے نام پر اور کوئی کسی شکل میں، کوئی کسی شکل میں، کوئی کسی شکل میں، یہ فتنے زور پکڑیں گے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے خانقاہی نظام کے اندر بھی جو مشائخ عظام ہے وہ اپنے کام نہیں کر رہے جو ہونا چاہیے. وہ تزکیہ، تخلیہ و تربیت جو پرانے زمانوں میں خانقاہی سسٹم کا تصور تھا وہ نہیں ہو رہا. ہم نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ نعتوں پہ لگا دیا، میلادوں پہ لگا دیا، ختموں پہ لگا دیا. دیکھیں ضد میں آ گئے، بوجھ میں آ گئے. آپ بہت مشائخ عظام کو دیکھیں، ٹخنوں سے نیچے اس کی شلوار لٹک رہی ہے. یہ تکبر کی علامت ہے. آپ ان کے شلواروں کو دیکھیں، عام آدمی اس کے شلواروں میں کوئی فرق نہیں، عام آدمی اس کے لباس میں کوئی فرق نہیں. یعنی سنت مصطفیٰ ہے ٹخنوں کے اوپر، اور ان کو کوئی حیا نہیں ہے. اس کا ڈیفینس کر رہے ہیں، ان کا دفاع کر رہے ہیں. آپ خانقاہی سسٹم پہ تنقید نہیں کر سکتے، آپ ان شیخوں پہ اعتراض نہیں کر سکتے. ایسی اندھیر نگری ہے. تو جب تک ہم اصلاح نفس اور اصلاح معاشرہ قرآن اور سنت اور بزرگان دین کی روشنی میں، آج سے جو 200 سال پہلے بزرگان دین گزرے ہیں، ان عقائد کی ترجمان نہیں بنیں گے، اس کو اپنائیں گے نہیں، اپنے وجود پر امپلیمنٹ نہیں کریں گے، تو میرے مرید پر کیسے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے. عقائد اہل سنت والجماعت شادس آبادس، اس لیے کہ مدرسہ، مسجد، خانقاہ، اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی تذکرے ہوتے ہیں. اللہ کا قال اللہ و قال الرسول، اول اولی الامر، اللہ کے بزرگان دین کی، محدثین کی، شیخ القرآن کی، جو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، حدیثوں کی دیتے ہیں، فقہ کی دیتے ہیں، اصول کی دیتے ہیں، منطق، فلسفہ، جو بھی علوم ہیں ان کی دیتے ہیں. یا اللہ مدرسے کو بھی شاد رکھ، یا اللہ خانقاہوں کو بھی شاد رکھ، یا اللہ مساجد کو بھی شاد رکھ. اس لیے کہ اس میں میرے اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، میرے رسول اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، اللہ اور رسول کے پیاروں کے تذکرے ہو رہے ہیں. لیکن عقائد پہ کمپرومائز نہ کریں. ایسے لوگوں کا احترام، ایسے لوگوں کا قدر ایک حد تک ہونی چاہیے، زیادہ ان کے رنگ میں رنگین نہیں ہونا چاہیے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین.